والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کے خباثتوں کو ذکر فرما رہے تھے، ان کی شرارتوں کو، ان کے بدعمالی کو ذکر فرمایا۔ ایک طرف ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات اور احسانات تھے، دوسرے طرف ان کے نافرمانی اور ناشکری۔ اب یہاں سے ماقبل کے لیے بطور تتمہ منافقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر جو آیت ذکر فرمایا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یہاں سے آگے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل تک یہودیوں کے 5 فرقوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ پہلا فرقہ ان کے علماء اور مشائخ کے ہیں، جو عمداً اللہ کے کلام اور تورات میں وہ تحریف کرتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، یہ تحریف من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ سمجھ آئی بات؟ پھر اس کے قباحت کو بیان کیا ہے من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سے، کہ دیکھو کوئی مجنون نہیں تھے، اور یا یہ تحریف اللہ کے کلام میں جہالت اور ناسمجھی کے بنیاد پر نہیں، وہم یعلمون، یہ جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ پہلا فرقہ ہے۔ اور دوسرا فرقہ ان اہل کتاب اور یہود کے منافقین کے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یا تو ایمان کا اقرار کرتے تھے یا تورات کے کچھ باتوں کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس میں ذکر تھے، وہ حضور کے سامنے بتاتے تھے کہ ہمارے تورات میں بھی آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ دوسرے فرقے ہیں یہود کے منافقین کے۔ تیسرا فرقہ ہے ان کے عوام کے، جو جاہل طبقہ تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے تھے، وہ بڑوں کے باتوں پہ آ کے گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، یہ تیسرا فرقہ ہے، جو تورات کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے بڑوں نے جو بات بتائی ہے اور اسی پر چل رہے ہیں۔ جھوٹے اور کہانیاں جو بڑوں نے سنایا ہے اسی کو اصل سمجھا ہے۔ اور چوتھا طبقہ ہے ان کے ان مشائخ اور پیروں کے
جو اللہ کی کتاب میں تحریراً تحریف کرتے تھے، تحریراً، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ کی کتاب میں تحریری طور پر تبدیلی کر کے، تحریف کر کے، اور پھر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ چوتھا طبقہ ہے ان کے۔ پانچواں طبقہ صاحبزادگان کے ہیں۔ پانچواں طبقہ کس کے ہیں؟ صاحبزادگان کے ہیں اور پیروں کے اولادوں کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو ہمارے بڑے جو ہے ہمیں بچائیں گے، ان کے بلبوتے پر ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں کیونکہ ہم انبیاءوں کے اولاد ہیں، ہم تو پیروں کے اولاد ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو محدود چند دن ہوں گے، جو 40 دن ہم نے بچھڑے کے عبادت کی ہے نا بس اتنا، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ 4 فرقوں کا اللہ تبارک، 5 فرقوں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اوپر آپ کو بتا دیا ہے کہ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے ایمان والو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر، تمہاری باتوں کی یہ تصدیق کریں گے؟ أَفَتَطْمَعُونَ، آپ کو بتایا ہم سے استفہام کے لیے ہے، کیا تم یہ طمع کرتے ہو، تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ یہود لقد لکم، تمہارے اوپر یقین کریں گے، وقد کان فریق منہم، تھے ایک جماعت ان میں سے، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد تحریف کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ وقد کان فریق منہم، اس سے مراد ان کے علماء ہے، اور چونکہ خطاب ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہود تھے، لیکن یہ تحریف کرنے والے اصل میں تھے ان کے بڑے، سمجھ آئی بات؟ لیکن ان کے تحریف کو یہ لوگ مانتے تھے، تصدیق کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کی طرف ہی نسبت کر دی۔ وقد کان فریق منہم، منہم بہانا یہ ہے کہ فی من سلف منہم، جو پہلے گزرے تھے نا، تحریف تو انہوں نے کی۔ آگے پھر احبارہم نکال کر بتا دیا کہ اس سے علماء مراد ہیں۔ یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو یہ سنتے تھے، کلام اللہ ثم یحرفونہ، پھر اس پہ تحریف کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک معنی تو یہ ہے کہ کلام اللہ سے مراد تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، ثم یحرفونہ، پھر ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، حضور کے جو صفات اس میں موجود تھے اس میں تبدیلی کر دی، اور آیت رجم جو اس میں تھا اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ تحریف کی، حضور کے صفات اس میں لکھے ہوئے تھے، لیکن حضور کے جو صفت تورات میں تھے اس میں تبدیلی کر دی صفات کے اعتبار سے۔ حضور کے صفت تورات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ درمیانے قد کے ہوں گے، سفید رنگ کے ہوں گے، بال تھوڑی سی گھنگریالی ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی کہ آخری نبی کی قد جو ہے لمبا ہوگا، طویل ہوگا، رنگ ازرق ہوگا، بات سمجھ میں آئی نا، اور بال جو ہے گھنگریالی نہیں ہوں گے۔ دیکھو جو تھا اس کے الٹ، تاکہ پھر حضور کے سامنے مقایسہ کیا جائے تورات کے ساتھ تو یہ ثابت کریں کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے۔ ثم یحرفونہ یغیرونہ، سمجھ میں بات آئی؟ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یسمعون کلام اللہ سے مراد اللہ کے کلام ہے جو 70 لوگوں نے
میدان اب وہ کوہ طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام لے گئے، اللہ کے کلام براہ راست انہوں نے سن لی، آ کے قوم کو جب بتانے لگے تو اس میں انہوں ne آگے پیچھے کر دی. ثم یحرفونہ، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ من بعد ما عقلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا بے عقلی کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے اندر عقلی قوت میں کوئی کمزوری تھی. وہم یعلمون میں بتا رہے ہیں کہ جاہل بھی نہیں تھے، جاہل بھی، باوجود اس کے کہ عقل بھی تام ہے اور علم بھی رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام ہے اور اس میں تحریف کرنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کر دی. انہم مفترون، ان کو پتہ تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اللہ کے طرف ایسے باتوں کا نسبت کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. حمزہ انکار کے لیے ہیں. لا تطمعوا، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ان کے ایمان کا امید نہ رکھیں، موجودہ یہودیوں کے ایمان کا امید نہ رکھیں. کیوں نہ رکھیں؟ فَلَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْكُفْرِ، کیونکہ ان کا یہ پرانا دستور ہے، ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا تو چھوٹے بھی تو وہی کام کریں گے. جو بڑوں نے کیا یہ الگ کام تو نہیں کریں گے نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب دوسرے فرقہ یہاں سے کیا ہے؟ منافقین. تو یہود کے جو منافق طبقات ہیں حضور کے پاس آ کے حضور کے تعریف کر رہے ہیں کہ تورات میں بھی آپ کے صفات موجود ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، یہ منافقین یہود، قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، بِأَنَّ مُحَمَّدًا نبینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. وَهُوَ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِي كِتَابِنَا، جس کی بشارت تورات میں دیے ہیں بس آپ ہی ہیں، وہی ہے، بس کوئی دوسرا نہیں ہے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب یہ لوٹتے ہیں بعض کے طرف، یعنی رؤساہم الذین لم ینافقوا لمن نافقا، جب ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، قالوا، ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو بڑے تھے منافق نہیں ہوئے تھے، اپنے دین پہ قائم تھے، جو منافق ہوئے تھے ان کو کہتے ہیں کہ تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، وہاں مسلمانوں کے جا کے تم بتاتے ہو وہ باتیں، تحدثونہم، تخبرونہم کے معنی میں ہے، کیا تم ان مسلمانوں کو بتا دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم، اس کا جو اللہ نے ظاہر کر دیے تمہارے اوپر. بما فتح اللہ علیکم، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے تورات میں تمہیں بتایا ہے، تمہارے لیے ظاہر کر دیے کہ یہی حق نبی ہے. اب جا کے ان کو بھی بتا دیتے ہو. کیوں بتا دیتے ہو؟ نہیں بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ حجت بازی کریں گے اللہ کے سامنے، کہیں گے کہ اللہ انہوں نے تو بتایا تھا کہ تورات میں بھی آپ کا تذکرہ ہے، پھر بھی نہیں مانا، پھر بھی منافق ہو گئے، پھر بھی اپنے دین پہ قائم رہیں. یہ تمہارے خلاف تمہارے باتوں کو دلیل پکڑیں گے اللہ کے سامنے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اتحدثونہم، جا کے ان کو بتا دیتے ہو، مسلمانوں کو، ہم ضمیر مسلمانوں کی طرف، بما فتح اللہ علیکم. فتح اللہ علیکم کا مفسر نے معنی کیا عرفکم، کیا معنی کیا؟ اللہ نے تمہیں ظاہر کیے، تمہیں بتایا ہے. فتح یہ کا معنی تعریف سے کرنا، یہ مجازن ہے. کیا ہے؟ مجازن ہے. کیوں؟ کسی چیز کو جب کھولتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے. جب دروازہ کھولتے ہیں تو گھر کے ساری چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ذکر تو فتح کا کیا ہے، اور مجازن اس سے تعریف اور اظہار مراد ہے، کیونکہ فتح اور کھولنے کے ساتھ جاننا کیا ہے؟ ضروری اور لازم ہے. اسی کو مجاز کہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ عرفکم فی التورات، تمہیں تورات میں بتایا، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف.
بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرفہ یعنی بینا کے معنی میں، بینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے لکم تمہارے لیے تورات میں، بینا، اور تم ان کو جا کے بتا دیتے ہو تورات میں ہے تو کیا ہوا، نہیں بتاؤ نا ان کو، چھپاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لیحاجوکم اے لیخاصموکم، تاکہ تمہارے ساتھ یہ لڑیں، لام یہاں ضرورت کے لیے، لام کس کے لیے، ضرورت کے لیے ہے، اور عاقبت کے معنی میں ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا آپ کے بتانے کا، کل قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ گواہ بن جائیں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ جیسے کہتے ہیں نا لدور الموت، ان کے خلقت کا نتیجہ کیا ہے، موت ہے، انجام کیا ہے، موت ہے، پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک دن جائے گا بھی، نتیجہ کیا ہوگا، ایک دن جائے گا۔ سمجھے بات آئی؟ فی الآخرتیں، یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے یحاجوکم کے ساتھ، جار مجرور ہے، متعلق ہے، تو فرمایا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کو بتا دے، آگے فرمایا عند ربکم فی الآخرہ، عند ربکم، آخرت کے اندر، وَيُقِيمُ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، تمہارے خلاف یہ گواہ کڑے کریں گے، دلیل پکڑیں گے، فی ترک اتباعہ مع علمکم بصدقہ، تم نبی کی صداقت جانتے تھے پھر بھی نہیں مانا، تو کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے نا قیامت کے دن، یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حق نبی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں افلا تعقلون، اسے عقل بھی تو چلاؤ نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر بات جا کے بتانے ہوتے ہیں۔ انہم یحاجونکم اذا حدثتموہم، یہ تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے، جھگڑا کریں گے، اذا حدثتموہم، جب ان کو تم بتاتے ہو، فَتَنْتَهُوا، آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ کبھی یہ غلطی نہیں کرنا جا کے کہ تورات میں بھی تمہارا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جواب میں، مالک کیا فرما رہے ہیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ دنیا کی عدالت توڑی ہے کہ وہاں ہیر پیر کر کے پتلی گلیوں سے نکل جائیں، نہیں، اللہ تو وہ ذات ہے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے ما یسرون، جو یہ چھپائیں گے، وما یعلنون، جو ظاہر کریں گے، اللہ تو علام الغیوب ہے، ظاہر اور پوشیدہ اللہ کے سامنے برابر، ماضی اور مستقبل اور حال اللہ کے یہاں برابر، تو اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، تو اس نے فرمایا فلا تعقل، اچھا آگے فرما رہے ہیں اولا یعلمون، استفہام تقریر کے لیے، کس کے لیے، استفہام تقریر اس کو کہتے ہیں، مخاطب کو اقرار و اعتراف پر ابھارنا، اقرار اور اعتراف پر ابھارنا، تم خود سوچو، خود اقرار کرو کہ اللہ علام الغیوب نہیں ہے، تم اس یہ بات کر کے یہ سمجھتے ہو کہ کل اللہ کی عدالت میں ہم جھوٹ بول کر نکل جائیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، حمل المخاطب علی الاقرار والاعتراف، مخاطب کو اقرار کرنے پر مجبور کرنا، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس کو تو فرما رہے ہیں اولا یعلمون، واو الداخل علی العطف، اولا یعلمون میں جو واو ہے، حمزہ تو بتا دیا آپ کو کہ یہ تقریر وضاحت کے لیے، کس کے لیے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے اس پہ داخل ہوا ہے یہ عطف کے لیے، یہ کس کے لیے، اور جب واو عاطفہ ہوگا اس کے معطوف علیہ کیا ہوں گے، معطوف علیہ مقدر نکالنے پڑیں گے، معطوف علیہ کیا ہے، معنی یہ ہوگا کہ الا یتأملون، الا یتأملون ولا یعلمون، بات سمجھ میں الا یتأملون، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں،
اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے ہیں؟ سمجھ میں بات آئی؟ دونوں کا حکم ایک ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اصل میں اولا یعلمون میں واو عاطفہ پہلے تھا، حمزہ استفہام کے بعد میں ہے. کیا ہے؟ بعد میں ہے. لیکن حمزہ چن کے قاعدہ اصول یہی ہے کہ حمزہ استفہام صدارت کلام چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ تو اس وجہ سے واو عاطفہ سے بھی کیا ہو گیا؟ مقدم آ گیا. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ما یخفون وما یظہرون من ذلک وغیرہ. چاہے یہ ہو یا کوئی اور ہو، سب کو اللہ جانتا ہے، پوشیدہ و ظاہر چیزوں کو. فَيَرْعُوا عَنْ ذَلِكَ، پھر اس کا نتیجہ کہ جب ان کو یہ پتہ چلا، پھر ان کو فَيَرْعُوا عَنْ ذَلِكَ، پھر اس سے اپنے آپ کو روکیں گے. ارعوا کہتے ہیں وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الْقُبْحِ، برائی سے اپنے آپ کو روکنا. یہ ایک برائی میں مبتلا ہے اور ایک غلط نظریے پر چل رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے سامنے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، تو ہیر پھیر کر کے نکل نہیں سکتے ہیں. وَمِنْهُمْ، یہ تیسرے طبقہ ہے یہودیوں کے جو امی تھے. وَمِنْهُمْ، ان یہودیوں میں امیون، امی ہے یعنی عوام ہے، امی جمع ہے ام کے. سمجھ نہیں آئی بات؟ امی اس کو کہتے ہیں لا یکتب ولا یقرأ، نہ وہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. یہ عام امت کے لحاظ سے یہ صفت ذم ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ لکھنا اور پڑھنا یہ ایک نعمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے امی، تو یہ صفت مدح ہے. امت کے لیے یہ صفت ذم ہے، اور حضور کے لیے صفت ذم اس طرح ہے کہ دیکھو وہ نبی جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا، لیکن اللہ اس کے زبان سے ایسے کلام جاری فرماتے ہیں دنیا کے سارے مخلوق کو اس جیسے پیش کرنے سے عاجز ہے. اگر نبی شاعر ہوتے، نبی کاتب ہوتے، نبی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ پرانے کسی اور کی کتابیں دیکھ کے جو ہے اس نے اپنے طرف سے یہ بنا دی ہیر پھیر کر کے. اور نبی اگر شاعر ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شاعرانہ کلام ہے، تو اس لیے اس نے اپنی صلاحیت کے بنیاد پر اس کو ایجاد کیا. تو اللہ نے فرمایا دیکھیں 40 سال میں اس نے نہ کتابت سیکھی اور نہ لکھنا اور نہ پڑھنا، لیکن اللہ اس کے زبان سے ایسے کلام جاری فرماتے ہیں جس سے سارے دنیا عاجز ہے. یہ نبی کے نبوت کے لیے ایک دلیل ہے. قرآن کا کلام معجز ہونا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. یہ صداقت رسول کے لیے، اس بات رسالت کے لیے دلیل ہے. اس بات رسالت کے لیے امی جس حدیث میں آتا ہے نحن امت امیت، حضور فرماتے ہیں ہم امی، عام طور پر ہم کیا ہیں؟ امی قوم ہے. لا نکتب ولا نحسب، حضور فرماتے ہیں ہم یہ جو فلکیات کے ہیں یا اسی طرح جو ہے سائنسی ایجادات کا، ان کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں. ہم تو چاند دیکھ کے معاملات کرتے ہیں. لا نکتب ولا، دو ملائیں گے تو 4 ہو جائے گا، پھر مسئلہ اس طرح نکلے گا یہ خط استوا ہے. بات سمجھنا، یہ طول البلد ہے، یہ عرض البلد ہے، فلاں تاریخ کو جو ہے یہ ہوگا وہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں ہم تو امی قوم ہیں. لا نکتب ولا نحسب، ہم تو چاند دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کاش 2 ہے 3 ہے یا پہلے تاریخ ہے، اور اسی سے حساب کرتے ہیں. سمجھیے بات آئی؟ اب امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ جو لا یکتب ولا یحسب اس کو امی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہاں تھوڑی سی تو آپ بھی بتائیں نا کچھ. ہاں بھائی یہ سو رہا ہے بیچ والا. امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟
کچھ فرق نہیں پڑا. کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے. وہ پیچھے چھوٹا والا چھوٹا بتا رہا ہے. نہیں، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کو امی کیوں کہتے ہیں؟ میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. امی کا تعریف تو کر دی ہے نا، لا یقرؤ ولا یکتب. امی کو امی کیوں؟ امی نسبت ہے ام سے. جو بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں جانتا نا، تو آہستہ آہستہ سیکھتا ہے ساری چیزیں. آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے. منسوب الی الام. سمجھ میں بات آئی؟ اسی نسبت سے اس کو امی کہتے ہیں. لا یعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے ہیں نا تورات کو. الا امانیہ، ایک تو معنی یہ ہے کہ الا امانیہ، مگر تلاوت کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، عبارت جانتا ہے. باقی تورات ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. آج بھی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا عبارت سیکھ لیا تو بس قرآن کا حق ادا ہو گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم یقرأ القرآن میں اللہ نے فرمایا نا یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن حضور اس امت کی شکایت لگائیں گے، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لم یقرأ القرآن فقد حجر، جس نے قرآن کو لفظی طور پر نہیں پڑھا، قرآن کو چھوڑ دیا. ومن قرأ القرآن ولم یعلم مفاہیمہ فقد حجر، الفاظ تو سیکھ لیے لیکن معنی نہیں جانتا، فقد حجر، اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا. اور جو آدمی قرآن کو لفظی طور پر بھی جانتا ہے اور معنوی طور پر بھی سیکھتا ہے لیکن ولم یعمل بما فیہ فقد حجر، پھر بھی کیا ہے؟ قرآن کو اس نے چھوڑ دیا. یہ مراحل ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، بات سمجھ میں آئی نا؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اللہ کی آیت کو پہلے تلاوت کرے گا. نبی کا منصب کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ ترجمہ اور تفسیر ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے دستور ہے، قانون ہے جو رشد و ہدایت کے لیے انسان کو دیا ہے. ہدی للناس. اور امت یہ کہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور خود بخود ہم دین پر عمل کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے دوست کا آپ کے پاس خط آ جائیں، کیا آ جائیں، اور روزانہ اس خط کو آپ پڑھتے ہو، چومتے ہو کہ یہ میرا دوست کا خط ہے، اور پھر اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے روز جو ہے تاخچے میں رکھتے ہو اور پھر روز اس کو بوسے دیتے ہو. کل وہ دوست آپ کے پاس آ جائیں، آپ سے کہیں کہ میرے خط آپ تک پہنچا تھا، تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی میں تو روز اس کو پڑھتا بھی ہوں اور چومتا بھی ہوں. اظہار عقیدت کے طور پر وہ آپ سے پوچھیں کہ اس میں میں نے کچھ باتیں لکھی تھیں، آپ کے لیے کچھ ہدایات دیے تھے، کیا اس پر بھی آپ نے عمل کیے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں وہ تو میں نے نہیں کی. وہ آپ سے خوش ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گا؟ بھائی خط تو لکھا اسی کے لیے تھا، خط تو اس پر عمل کیا جائیں. اللہ نے یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، یہ قرآن خوانی کے لیے، یا کوئی مردہ انسان مر جائیں تو ایصال ثواب کے لیے، یا دکان اور فیکٹری جو ہیں اس کی برکت کے لیے جو ہے وہاں پہ قرآن خوانی ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کتاب ہے، مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے. جہاں قرآن کا تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کے رحمت نازل ہوتے ہیں، لیکن نزول کا مقصد یہ ہے کہ یہ دستور حیات ہے، اس کو زندگی میں عملی کرنا ہے. نہیں سمجھے؟ ہاں اچھا. تو فرمایا، چلیے بات ویسے ہی بیچ میں دور چلی گئی. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ہاں صرف عبارت پڑھتے ہیں، یا الا امانیہ اکاذیب،
کیا ہے؟ جھوٹ بس. تلقوها من رؤسائہم، بڑے پیروں سے ان کو ملے ہیں، انہوں نے پیروں سے لیے ہیں. فاعتمدوها، ان پر انہوں نے اعتماد کر دی. آج کل عوام تو یہی ہے نا، ہمیشہ باطل کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ قصہ و کہانی. فلاں نے کشف ہوا، فلاں کا خواب دیکھا، فلاں مر گیا تو خواب میں آ گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ فلاں یہ ہوا وہ ہوا. سمجھ میں نہیں آئی بات. کوئی دلیل قرآن و سنت کے نہیں ہوں گے ان کے پاس، بس یہ کشف اور کرامت ہی ہوں گے. کشف و کرامت حق ہے، لیکن جھوٹے عقیدے کے ثبوت کے لیے تو وہ کافی نہیں ہے نا. جیسے پہلے آپ کو بتایا، عقائد کے ثبوت کے لیے قطعیات چاہیے، ظنیات سے بھی کام نہیں چلتا، قبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. چیز آئے کہ آدمی اس سے ایک کشف و کرامت سے جو ہے وہ عقیدہ ثابت کر لیں. فلاں بزرگ نے یہ کیا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کیا تھا. بزرگ جب تک زندہ تھا کوئی ایک کرامت اس کے نہیں ہے. جب بزرگ مر جائے گا تو اس کے بعد سارے کرامتیں ظاہر ہو جائیں گے. بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ مرنے کے بعد سارے. تو اس لیے 80% یہ سارے باتیں جو ہے جھوٹی ہوتے ہیں، بناوٹی. لوگ اس میں مرچ اور مسالہ لگا کے پھر اس کو آگے بیچتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے دیکھنا پڑتا ہے. خذ ما صفا ودع ما قدر. دیکھیں قرآن اور حدیث یہ خالص ہے، اس میں چون چھڑا نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے علاوہ اس میں ہر بات کی تحقیق ہوگی. ہاں، کس نے کہا یہ معتبر نہیں ہے، کیا کہا یہ معتبر ہے. بات کو قرآن و سنت کے ساتھ تولیں، دیکھیں. اس لیے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات ہماری ائمہ اربعہ سے منقول ہے قرآن اور حدیث کے مخالف ہو جائیں تو فضربوها علی الجدار، اس بات کو جو ہے وہ دیوار پہ ماریں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اچھا، وَإِنْهُمْ نہیں ہیں یہ لوگ، ان بمعنی ماں کی ہیں، فی جہد نبوت النبی وغیرہ ما یختلقونہ، حضور کے انکار، نبوت کے انکار، اور اسی طرح بہت سے وہ باتیں جو انہوں نے اپنے طرف سے بنا کے پیش کی ہیں. الا یظنون، نہیں ہے یہ ان میں مگر گمان کے پیچھے چلتے ہیں. یظنون ظنن ولا علم لهم، ان الظن لا یغنی. گمان سے کام نہیں چلے گا، گمان سے. ہاں، فویل شدت عذاب، ویل حدیث میں آتا ہے تو وادن فی جہنم، جہنم میں ایک خطرناک وادی کا نام ہے، یا ہلاکت کے معنی میں ہے. للذین، اچھا یہاں سے چوتھا فرقہ، ان کے علماء اور مشائخ جو تحریف لفظی کرتے تھے، تحریری تحریف کرتے تھے. تحریری، پہلا ذکر ہوا معنوی تحریف کا، اب ذکر ہوا تحریف لفظی کے. یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، مختلقا من عندہم، اپنے طرف سے بنا ہوا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس سے دنیا کم لیں، من الدنیا. وہم الیہود غیروا صفۃ النبی فی التوراۃ، تورات میں حضور کے صفت کو تبدیل کیے اور آیت رجم کو تبدیل کیے. بات سمجھ میں آئے نا؟ جسے پہلے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت تورات میں کچھ ایک طرح تھا اور انہوں نے دوسرے طرح بنا دی، اس کو تحریف لفظی کہتے ہیں. اور اسی طرح آیت رجم تورات میں موجود ہے، زمانوں تک جو ہے وہ اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن بعد میں ایک دفعہ ان کے کسی بڑے نے یہ جرم کی. اب یہ لوگ جمع ہو گئے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہہ دیا چلو اس کے منہ کالا کر کے جو ہے اور اس کو کوڑے لگا دیا جائیں، رجم نہ کریں. ان کے سارے جو چھوٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی پھر تو سب کے لیے یہ قانون بناؤ نا.
انہوں نے کہا ان کے علماء بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چلو صحیح ہے، آئندہ سے جو ہے رجم ختم ہوگا، جو تورات کا ایک حکم تھا سب کے لیے یہ حکم قرار پایا۔ یہ تحریف لفظی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، علماء یہود میں تھے۔ حضور آنے کے بعد حضور کے خدمت میں حاضر ہو کچھ سوالات کیے، مطمئن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، چونکہ یہ بڑے علماء میں سے تھے یہود کے، تو فرمانے لگے کہ میرے قوم کو بلائیں تاکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے۔ یہودیوں کو بلایا گیا، حضرت عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے بیٹھ گئے حضور کے سامنے۔ حضور نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے تم میں سے؟ سیدنا، کہتا ہے ہمارا بڑا ہے، اور اس کے باپ بھی بڑا تھا، اور بڑے تعریفیں کی اس کی۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں، انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو وہ نکلے، انہوں نے پھر ایمان کا اقرار کیا ان کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا کہ شرنا، بات سمجھ میں آئے نا؟ تو کہ یہ بھی برا آدمی ہے، اس کے باپ بھی برا تھا، بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر گالی دے کر وہاں سے چلے گئے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو یہودی ایک فیصلہ حضور کے پاس لائے گئے، انہوں نے کہا کہ زنا سرزد ہوا تھا، فیصلہ آپ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کیوں آتے ہو؟ تورات کا حکم پہ اس کا عملی کرو۔ انہوں نے کہا تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے۔ تورات کو لایا گیا، اور آیت رجم کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ پڑھ کر آگے نکل رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ ہاتھ ہٹاؤ، آپ کے ہاتھ کے نیچے جو ہے وہ آیت رجم واضح لکھا ہوا ہے، آپ نہیں بتا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یحرفون، اچھا، وغیرہ وکتبوا علی خلاف ما انزل، جیسے نازل ہوا تھا اس کے خلاف انہوں نے لکھ دیے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہو ان کے لیے جو انہوں نے لکھا ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔ من الرشا ہے، بات سمجھ؟ رشا را کے ضمے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور را کے کسرے کے ساتھ بھی رشا استعمال ہوتا ہے، یہ رشوت کا جمع ہے۔ وقالوا لما وعدهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، یہاں سے اب پانچواں فرقہ وہ صاحبزادگان کے، کس کے؟ صاحبزادگان کے۔ وہ کہتے تھے کہ قالوا لما وعدهم النبی النار، حضور نے فرمایا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں وصیت کی ہے کہ یہودیت کو نہیں چھوڑنا کبھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر حضور تشریف لائے تو پھر بھی ایمان نہیں لایا، تو ہمارے بڑے ہمیں بچائیں گے۔ ہاں، جیسے آج کل شیعہ کہتے ہیں نا بھائی ہم پنجتن پاک کے محبت کریں گے تو وہی ہمیں بچائیں گے۔ پنجتن پاک کیا کریں گے؟ ہمیں بچائیں گے۔ لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی ہے، الا ایام معدودہ، مگر چند دن، ایک قلیلتاً 40 یوما مدت عبادت آبائہم العجلہ، ہمارے بڑوں نے جو بچڑے کے عبادت کیے تھے 40 دن۔ ثم تزول، اگر ہوگا بھی پھر زائل ہو جائیں گے۔ قل لہم، کہہ دیجئے ان کو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ سے تم نے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تمہیں سزا نہیں دیں گے؟ کوئی عہد اور پیمان ہے؟ اتخذتم، اس میں حمزہ وصل کو حذف کیا گیا ہے استغناء بحمزۃ الاستفہام ہے، کیونکہ حمزہ وصلیہ تو ابتدا بالساکن سے بچنے کے لیے لائے جاتے ہیں نا، جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو وہ چلا جائے گا۔ حمزہ استفہام آ گیا تو حمزہ وصلیہ کی ضرورت باقی نہیں رہی، نہیں سمجھے؟ ہاں، عند اللہ عہدن، اللہ کے پاس کوئی وعدہ میثاقا منہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے ہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، یا تم جہالت کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہو، اللہ کی طرف اس طرح نسبت کرتے ہو تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ تو مالک کا ہے۔ اولا، یہاں ام بمانا ہے بل کے ہیں، ام بمانا کس کے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں مفسر
کہ یہاں ام منقطع ہیں، اور ام منقطع یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ اور استفہام جو ہے انکاری ہے. استفہام کیا ہے یہاں. اور بل جانتے ہو آپ یہ اضراب کے لیے ہوتا ہے، انتقال کے لیے ہوتا ہے ایک حالت سے. تو آگے فرما رہے ہیں بل تمسکم، معنی یہ ہوا کہ بلکہ تمہیں عذاب پہنچے گی، وتخلدون فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہ نہیں ہے کہ چند دن کے بعد نکل جاؤ گے. بلا من کسبا، بلکہ تمہیں یہ عذاب پہنچے گی، ہمیشہ رہو گے. من کسبا، بلکہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں. من کسبا سیئۃً، جو شرک کرے گا. سیئۃً، سیئہ کہتے ہیں برائی کو. کس کو؟ لیکن سب سے بڑا برائی کیا ہے؟ شرک ہے نا. تو اس وجہ سے سیئہ کا معنی ہے شرک کرنا. کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہو جتنا بھی گناہ گار ہو جائیں تو بالآخر جنت میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. تو وہ احاطت بھی خطیئتہ، گھیرا میں لیں اس کا گناہ اس کو. احاطت کا معنی کیا ہے؟ اس کو گناہ اس نے اس کو گھیرا میں لیں. بالافراد والجمع، خطیئاتہ خطیئتہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ استولت علیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ غلبہ حاصل کریں ان کے اوپر. وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، ہر طرف یہ ایک حدیقہ بن گیا. جیسے باغ ہوتا ہے نا، باغ کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے؟ دیوار. من کل جانب بیان ماتا مشرکہ، یعنی شرک کی حالت میں مر گیا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہوگا. ہم فیہا خالدون، رویا فی معنی من، اس میں من کے معنی کا خیال رکھا گیا. دیکھو ہم فَأُولَٰئِكَ ہم اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جمع لایا نا، لیکن اوپر من کسب سیئۃً وہاں مفرد لایا. من کے لفظ کو دیکھتے ہوئے، اور من معنن جو ہے چونکہ تعمیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے جمع والا معنی پایا جاتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم دونوں پہلو ذکر کرتا ہے. جہاں انذار ہے وہاں تبشیر بھی ہے. والذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات فاولئک اصحاب الجنہ، جنتی تو یہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ طنز ہے ان کے اوپر کہ تمہارے اندر نہ ایمان ہے اور نہ عمل صالح ہے، تو لہٰذا جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اور جنت کے لیے ایمان اور عمل ضروری ہے.